بعض لوگوں کے آبا و اجداد، والدین، بڑے بوڑھے ہیں، اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھے، ان کے گھروں سے پھر کیسے دین نکلتا ہے؟ وہ اس ترتیب سے عام طور سے دیکھا جاتا ہے نکلتا ہے۔ پہلے اہل اللہ کی صحبت چھوٹتی ہے، پھر عافیت چھنتی ہے، پھر گناہوں میں ابتلا ہو کر دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جو احکام شریعت کو توڑتے ہیں خدا ان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا زمانہ اس کو خود ہی بتا دیتا ہے۔ آج کل تو بہت جلد پتہ چل رہا ہے، ایسا سبق سکھاتا ہے زمانہ۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اللہ والوں کی صحبتوں کا چسکا لگانا ضروری ہے، ورنہ ظاہر بھی بدل جاتا ہے کچھ ہی دن میں، باطن بھی بدل جاتا ہے۔ داڑھی چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی، ٹخنے چھپنے شروع ہو جاتے ہیں، بدنگاہی شروع ہو جاتی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو فسق و فجور تک پہنچا دیا تو وہ اپنی اولاد کو کفر و شرک تک کیا نہیں پہنچائیں گے؟ اندیشہ ہے ضرور نا۔ اگر ہم نے فسق و فجور تک پہنچا دیا تو وہ آگے کہاں تک پہنچائیں گے؟ تو پھر نسلوں میں ہمارے دین کیسے باقی رہے گا؟ تو صاحب نسبت بنا دیں، اپنی کسر کمی نہ ہو ہماری طرف سے تربیت میں، پھر اللہ پہ بھروسہ ہو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہدایت ہے۔ لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، زادہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، اور کنعان نوح کا گمراہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان گمراہ ہو گیا، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، فہم سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے بالا خدائی ہے تیری۔ جن لوگوں نے اہل اللہ کا ادب کیا، عظمت کی اور ان کی صحبت کو اختیار کیا، خدا نے ان کو بھی دین عطا کیا، اور بہت سے پھر ان کی اولاد کو بھی ان کے گھروں میں دین داخل کر دیا، خدا ان کی اولادوں کو بھی دین عطا کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اہل اللہ کی گستاخیاں کی، بے ادبی کی، ان سے عداوت رکھی، ان کا بھی دین برباد ہوا، ان کے گھر سے بھی دین رخصت ہو گیا۔ ایسا مشاہدہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ حدیث پاک میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔